برابر کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں علی جیا کوئی نہیں، ہاں جیسا میرا مولا ویسا کوئی نہیں، تیرا رجب کو ابھی کعبہ ہنس کر کہتا ہے، ہاں میں وہ صدف ہوں عرش کا گوہر جس میں رہتا ہے، میرا قبلہ میرا کعبہ میرا مالک میرا آقا، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں علی جیا کوئی نہیں، جیسا میرا مولا ویسا کوئی نہیں، در پر اپنے تارا بلایا سورج پلٹایا، فاتح کر کے رزق جہاں کو اس نے پہنچایا، پر کر یہ ہے در کا قصیدہ کہتی ہے خود فاطمہ زہرا، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں علی جیا کوئی نہیں، جیسا میرا مولا ویسا کوئی نہیں، یا علی یا علی یا علی، ام نبی نے یہ فرمایا حیدر حیدر کر بن جا مومن پڑھ لے کلمہ، حیدر حیدر کر جو بھی کر لے قبر سے باہر ہوگا تیری قبر کے اندر، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں علی جیا کوئی نہیں، جیسا میرا مولا ویسا کوئی نہیں، یا علی یا علی یا علی، قید نہیں ہے اس میں کوئی شیعہ سنی کی، قید نہیں ہے اس میں کوئی شیعہ سنی کی، واجب ہے ہر ایک پہ محبت میرے بھائی کی، مالک سب یہ کون پیغمبر دل سے پکارو حیدر حیدر، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں علی جیا کوئی نہیں، ہاں جیسا میرا مولا ویسا کوئی نہیں، یا علی یا علی یا علی، ازل سے ہی منظر ہے میری آنکھوں میں، میں کیسے خانہ کعبہ کسی طرف دیکھوں، تو خود بھی عشق کی مجبوریاں سمجھتا ہے، میں جب سے آنکھ ہٹے تو تیری طرف دیکھوں، شاہ ولایت شمس امامت قاسم جنت کن کی حقیقت، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں علی جیا کوئی نہیں، ہاں جیسا میرا مولا ویسا کوئی نہیں، یا علی یا علی یا علی، افلاک سلائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، سخیا 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 اور پلا اور پلا اور پلا، سخیا اور پلا اور پلا اور پلا، سخیا اور پلا اور پلا اور پلا، ہر سو رواں رواں ہے خوش ساقی مجھے نہ چھیڑ کے تیرا رجب ہے آج، رخ سے نقاب اٹھا کے نبی دے ظہور دے، حاضر ہے نیکم جام شراب طہور دے، ساقیا اور پلا اور پلا اور پلا، ساقیا اور پلا
گود میں لے کر کلمہ سنایا میری تکلم کو، گود میں لے کر کلمہ سنایا میری تکلم کو، ماں نے سبق یہ پہلا پڑھایا میری تکلم کو، بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا مجھ سے زیادہ حق ہے علی کا، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں علی جیا، کوئی نہیں جیسا میرا مولا ویسا کوئی نہیں، علی 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 اور محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمام مہمانان گرامی حضرت الاسلام علامہ غلام حسین رجانی اور ان کے ساتھ امیر بہروز میڈیکل ایسوسیشن کو اس پرمسرت محفل میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ بلا کسی فاصلہ اب میں دعوت دوں گا خطاب کے لیے حجت الاسلام والمسلمین امام جمعہ کوئٹہ علامہ سید ہاشم موسوی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور خطاب کریں۔ ان کے آنے تک آپ سب پڑھیے درود بر محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله، أما بعد فقد قال الحكيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، صدق الله العلي العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمان خاص جناب آغا حسن بلوچ جو قومی اسمبلی کے ممبر ہے، اور صدر محفل جناب سردار حیدر صاحب، ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے بہت سارے عمائدین، اور آپ سب کو خواہران میری آواز سن رہی ہوگی، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دو مناسبتوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں۔ ایک عید غدیر ہے۔ عید غدیر وہ دن ہے جس میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کی تربیت کے لیے تا ابد معصوم انسانوں کے سلسلے کا اعلان فرمایا، اور آج ترقی گرچہ کے اپنے اوج پر ہے، بظاہر جسے ترقی کہا جاتا ہے، ٹیکنالوجی اور علم کا زمانہ مانا جاتا ہے اور تصور کیا جاتا ہے، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں بھی اگر آپ سفر کریں تو آپ کو دروغ، فریب، دھوکہ، کرپشن، جرائم نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف علم انسان کو کہیں نہیں پہنچا سکتا، علم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور تربیت انسانوں کی ایک معصوم ہستی جس کا علم، جس کی تربیت، جس کی شخصیت خدا کی جانب سے ہو، اور وہ ہمارے زمانے میں وہ علی جو پشت پردہ ہے جسے ہم حضرت مہدی صاحب عصر الزمان کے نام سے پہچانتے ہیں، وہ جب ظہور فرمائیں گے، انسانوں کی تربیت ہوگی انشاءاللہ
پھر نہ جھوٹ ہوگا، نہ فریب ہوگا، نہ کوئی دھوکہ ہوگا، نہ جرائم ہوں گے. انسانیت اپنی تمام معنوں کے ساتھ ظہور پذیر ہوگی اور اس وقت انسان اپنی زندگی سے لطف اٹھائیں گے، اپنے زندگی سے مزہ اٹھائیں گے. ہاں عزیزان گرامی، اسی کی غدی کے مناسبت سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. خصوصاً دلہا حضرت جو یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کو ایک اور حوالے سے کہ ان کی شادیاں ہو رہی ہے اور ہماری بہنیں دلہن کی صورت میں جو پردے کی اس پار تشریف فرما ہے، ان کے خدمت میں بھی ان کی شادی کے حوالے سے ایک خاص مبارکبادی پیش کرتا ہوں. عید مباہلہ جو آج 24 ذی الحج گزرا اور آج اس کا دن ختم ہوا، لیکن یہ اس کی شام ہے. عید مباہلہ میں بھی جب عیسائی نجران رسول خدا کے مقابلے میں آئے تھے، رسول خدا نے ان کو ایک میدان میں مباہلے کے لیے بلایا تو وہ شکست کھا گئے، اور رسول اور اہل بیت عصمت و طہارت مولائے متقیان علی علیہ السلام اور بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، یہ 5 وہی شخصیات تھے. جب انہوں نے مباہلے کے میدان میں قدم رکھا تو عیسائی ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہاتھ اٹھائے تو پورے تاریخ سے عیسائیت ختم ہو جائے گی، لہذا ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے جزیہ دینے پر تیار ہو گئے. اس کے علاوہ شادی کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا، میرے بھائیوں، آج کا یہ دن، آج کی یہ رات ہمارے لیے اس لیے بھی مبارک ہے کہ الحمدللہ ہم سب برادر اقوام یہاں گل مل بیٹھے ہیں. یہاں شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، اور ہم سب ایک مقدس کام جو انجام پا رہا ہے اس کی خوشی میں جمع ہے. لیکن میرے بھائیوں، ایک ایسا بھی وقت گزرا ہمارے قوم کے اوپر جس میں ہمارے 2000 شہداء بھی ہوئے ہیں، اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں. اس خوشی میں ان کی جگہ خالی ہے. میں آپ کی توجہ ایک اور بات کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ٹارگٹ کلنگ کا، ایک تو دہشت گردی تھی، اس کے علاوہ ایک اور دہشت گردی جو بہت زیادہ خطرناک ہے، جس کی طرف اکثر لوگوں کا توجہ نہیں، وہ کلچرل اٹیک ہے. عزیزوں، کلچرل اٹیک کے ذریعے دشمن چاہتا ہے کہ انسان ہی نہ رہے. بلوچ، پشتون، ہزارہ، شیعہ، سنی ہونا دور کی بات، کوئی اگر ٹارگٹ اس فرہنگی یلغار میں، ثقافتی یلغار کے بینر چڑھ گئے تو پھر وہ انسان کے لانے کا مستحق نہیں ہوگا. پھر وہ نہ پشتون ہوگا، نہ ہزارہ ہوگا، نہ شیعہ ہوگا، نہ مسلمان ہوگا، نہ عیسائی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ انسانیت کے رہنے سے گر چکا ہے. دشمن اس فکر میں ہے کہ اپنے کلچرل اٹیک کے ذریعے ہماری انسانیت کو ہم سے لے لے، اور جو سب سے زیادہ اس دہشت گردی فرہنگی یا ثقافتی الغار کے مقابلے اور زد میں ہے، وہ گھر ہے. عزیزوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر کی اہمیت کو سمجھا جائے اور گھر کو دشمن کے اس حملے سے بچایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سلسلے میں یہ اجتماعی شادیاں ایک چھوٹی سی کوشش ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں ہم نے کوشش کی کہ میڈیا زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئے اور ہماری آواز کو پورے پاکستان میں پہنچائے. پورے پاکستان میں شادیوں کا ایک آسان سلسلہ، جس میں آسان شادیوں کی ترویج ہو، ہم اس کو انجام دیں تاکہ اپنے قوم کو، نسل کو، اپنے گھر کو کلچرل اٹیک سے بچا سکے، ثقافتی الغار سے بچا سکے. اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے. ہمارے بزرگان کو، ہمارے شخصیات کو، جناب آغا حسن بلوچ صاحب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، میں ان سے صدا کروں گا کہ ہماری ساز کو وہاں پر بھی اٹھائے کہ دشمن
گرچہ کہ اپنے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے اپنی دہشت گردی کے ذریعے کوئی 70-80 ہزار پاکستانی کو ہم سے مل چکے ہیں، جدا کر چکے ہیں، لیکن کلچرل اٹیک کے ذریعے ہماری انسانیت ہم سے چھینی جا رہی ہے. ہمارا عقیدہ، ہمارے اسلام، ہمارا قرآن، ہمارے اقدار، ہمارے قبائلی روایات، یہ سب کے سب دشمن کے اس حملے کی زد میں ہے. اگر ہم بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دین اور دینی کلچر کو رائج کریں، اسی کے ذریعے سادگی کو عام کرے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان جوڑوں کا جو اس کار خیر میں ہمارے ساتھ آئے، تاکہ یہ نمونہ بن کر پورے پاکستان کے لیے، پوری قوم کے لیے، بلوچستان کے لیے، کوئٹہ کے لیے ایک نمونے ہو اور اس ایسی شادیاں عام ہو تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکے. ایک بار پھر آپ سب کی تشریف آوری کے سلسلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مہمانان خاص کا خاص شکریہ. خدا آپ سب کو جزائے خیر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں سردار حیدر عباس ہزارہ کو کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر اور آپ سب سے خطاب کریں. ان کے آنے تک ان کے اور اپنے اور جتنے بھی مومنین و مومنات مسلمان ہیں، خصوصاً مملکت عزیز پاکستان کی سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین وائمۃ الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما العلماء العظیم. جناب سید ہاشم یوسفی صاحب اور اجتماعی شادی کمیٹی کے تمام ممبران اور رضاکاران، میرے برادر جو سارے دولہے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محترم آقا حسن بلوچ صاحب جو ہمارے یہاں پہ ممبر ہیں اسمبلی کے، میر بہروز صاحب، میر بہروز ریٹھی صدر مائننگ ایسوسی ایشن اور تمام ممبران مائننگ ایسوسی ایشن جو آج یہاں پہ موجود ہیں، علماء، میرے جوان بھائیوں، میرے بزرگ اور میری بہنیں، میرے بزرگ مائیں جو پردے کی طرف بیٹھی ہوئی ہیں، السلام علیکم. آپ سب کو آج یہاں پہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں اپنی گفتگو بھی اسی لیے اردو میں کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں ایسے مہمان ہیں جو کہ شاید فارسی نہ سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خلق کیا تو اس نے ہر انسان کو رشتوں کے ساتھ پیدا کیا اور ہر خونی رشتہ جو ہے انسان کا، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. میرا اختیار نہیں کہ میرے ماں باپ کون ہوں گے، میرا بھائی، میری بہن، میری اولاد، میرے چاچے، مامے، پھوپھی، خالہ، یہ سب وہ خونی رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ خود تعین کرتا ہے. لیکن انسان کو زندگی میں ایک رشتے کے اوپر پورا اختیار دیا گیا ہے اور وہ ہے ازدواج کا رشتہ، جس پہ اس کو پورا اختیار ہے کہ ایک مرد اس کے ساتھ شادی کرے یا عورت اس کو اپنا شوہر منتخب کرے. اور چونکہ یہ ایک ایسا مقدس رشتہ ہے، اس مقدس رشتے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب عظیم قرآن مجید میں بہت تفصیل سے ہر جگہ گفتگو کی ہے. نہ ماں باپ کے اوپر اتنی گفتگو ہے، غیر از یہ کہ احترام ان کا واجب ہے، احترام کرنا چاہیے، وہ گفتگو نہیں کرنا چاہیے.
بہن بھائیوں کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے، چاچا ماموں خالہ پھوپھی کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے. لیکن اگر میاں بیوی کے رشتے میں دیکھا جائے تو قرآن میں بڑی تفصیلی گفتگو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو انسان کے اوپر واجب بھی کیا ہے اور اختیار بھی دیا ہے. اور جب اختیار دیا ہے تو پھر اس کا کام ہے کہ وہ انسان کی تربیت بھی کرے اور اس کو آگاہی بھی دے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے. آج یہ ماشاءاللہ جو ہمارے 20 بھائی بیٹھے ہیں، یہ جس مقدس رشتے میں جانے جا رہے ہیں، اس رشتے کے بارے میں جو حدیث ہے کہ انسان شادی کے بعد اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. تو میں اپنے بزرگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کار خیر کو ایک عملی جامہ دیا. کہنا بہت آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے آج کے سماج میں، معاشرے میں اس کار خیر کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، غلط رسم و رواج نے، غلط رسومات نے، کہ ایک عام آدمی شادی سے ہمیشہ 20 دفعہ سوچتا ہے کہ کیا خرچہ آئے گا، کیا جہیز ہوگا، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. ہزار اس میں سوچ ہوتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتوں کو اتنا آسان خلق کیا ہے کہ اگر ہم اس کو واقعی اپنے اسلاف کے طریقے پہ، قرآن مجید کے طریقے سے، جس طرح کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے لے جائیں تو یہ بڑا آسان سا رشتہ ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اپنے معاشرے میں انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کرتا ہے، جس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں سیالداری. سیالداری انسان کی فطرت ہے. وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی مقابلہ کرتا ہے، اپنی بہن کے ساتھ بھی مقابلہ کرتا ہے. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. خرابی اس وقت ہے جب خراب چیز میں سیالداری کی جائے، جب خراب رسومات پر مقابلہ بازی کی جائے. انسان کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ایک دوسروں کو ترویج کریں کہ اچھی چیزوں پہ، اچھے رسومات پہ ایک دوسرے کے ساتھ سیالداری کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کریں. مقابلہ بازی اس پہ نہ ہو کہ میری گاڑی کتنی بڑی ہے، میرا گھر کتنا بڑا ہے. مقابلہ بازی اس پہ ہو کہ میں کتنے بہن بھائیوں کو میں سپورٹ کرتا ہوں، کتنوں کی میں نے شادیاں کرائی، کتنے بچوں کو میں نے تعلیم دلوائی. مقابلہ اس پہ ہونا چاہیے. اور جس دن ہماری سیالداریاں، ہماری مقابلہ بازیاں اس اقتدار پہ ہونے لگے تو اس دن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ، پورا معاشرہ خوبی کی طرف نہ جائے اور ہم بہتری کی طرف نہ جائیں. میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائیوں کا، اپنے بزرگوں کا کہ آج وہ ادھر شامل ہوئے. اور اللہ تعالیٰ اس محفل مقدس کو برکت عطا فرمائے، اس کو دوام عطا فرمائے. اور امید ہے آج اگر 20 جوڑے ہیں، اگلے سال یہ 30 ہوں. یہ بین الاقوامی ایک ہمارے بین البرادری میں یہ معاملہ آگے جائے اور ہر سال 100، 200، 300 جوڑے اس طرح کار خیر اپنے مقدس رشتوں میں بندھیں. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کار خیر میں جزائے عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میں نہایت ہی شکر گزار ہوں سردار حیدر عباس صاحب کا کہ وہ یہاں پر تشریف لائے بطور صدر محفل. اب میں خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں مرکزی سیکرٹری اطلاعات MNA جناب آغا حسن بلوچ کو کہ وہ آ کر اسٹیج پہ تشریف لیں اور خطاب فرمائیں. ان کے آنے تک آپ درود پڑھیے محمد و آل محمد. یہاں تشریف فرما عظیم اسکالرس جو علامہ سید عاشق صاحب، علامہ مقصود دمکی صاحب، علامہ سلیم صاحب، علامہ موسیٰ صاحب، علامہ کاظم صاحب، میر بہروز خان ریکی صاحب، برٹے حفیظ صاحب اور میرے نوجوان بھائی سردار
हैदर हज़ारा साहब, और यहाँ पे बैठे हुए मेरे भाई नौजवान जिसने भी दूल्हा है और मेरी बहनें जो दुल्हन है, सबके लिए नेक ख्वाहिशात। यकीनन वो महफिल क्यों अच्छा महफिल नहीं होगा जिसमें अल्लाह ताला के नाम से शुरू किया जाए, मोहम्मद आल मोहम्मद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पेश किया जाए। यकीनन वो बाबरकत महफिल है। इज्तिमाई शादी जिस तरह अल्लामा हाशमी साहब ने कहा, हाशमी साहब ने कहा कि मगरिब जो वेस्ट की पॉलिसी है कि वो उसी कोशिश है कि इज्तिमाई जो मामलात है इस्लाम में, जो ख़ानदानी रवायत रस्म रवाज कल्चर है मुसलमानों की या यहाँ पे हज़ारा कौम की, बलोचों की, पश्तूनों की या जो मकामी हमारे पंजाबी भाई हैं उनकी एक रवायत है, ऐसा कल्चर है जो ज़हनी तौर पे, फ़िक्री तौर पे एक एहतराम का रिश्ता है छोटे बड़े में, अक़वाम में, ख़वातीन में, बच्चों में। आज ये इज्तिमाई शादी यकीनन वो इस्लाम के असूलों के ऐन मुताबिक है जिसमें ख़ानदान को यकजा करके इज्तिमा में बदल के उसकी गम खुशी या उनकी माशी और माशरती तौर पे सपोर्ट इसी चीज़ से होती है जो इस्लाम के बासूल फ़लसफ़े के ऐन मुताबिक है। दोस्तों साथियों, आज बलूचिस्तान में बिलखसूस कोयटा में मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत से अपने पार्टी कायद सदर अख्तर जान मेंगल के वो दिनों में जब यहाँ पे हज़ारा कौम पे, हमारे अहले देशी भाइयों पे जो जुल्म और जबर की जा रही थी, जो टारगेट किलिंग किया जा रहा था, तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी डंके की चोट पे हमने हमेशा हज़ारा कौम के साथ होने वाले जुल्म ज्यादतियों की मीडिया के जरिए या सरदार साहब दुबई में बैठ के भी जो यहाँ पे मैयतें शोधा की पड़ी थी वहाँ पे स्पीच किया और हमेशा हमने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने हमेशा इज़हार यकजहती की ताकि हज़ारा कौम के फर्जंद या हमारे अहले देशी भाई कभी अपने को तनाव महसूस नहीं करे, बल्कि हमने कहा कि आप हमारे भाई हो और जो भी यहाँ पे साजिशें कर रहे हैं यकीनन वो इंसानियत का खून बहा रहे हैं। आज उनकी मुकद्दर में रिसवाई की गई है और वो शोधा क़यामत तक जिंदा है, अमर है और आज गाँव में नहीं, लेकिन जिस तरह हमारे अजीम शहीद शोहदाए करबला के शहजादे हजरत हुसैन शहीद जो हमारे अजीम, उन्होंने एक फलसफा, एक ऐसा रवायत छोड़कर अमर हो गए, शहीद हो गए कि उसने जुल्म के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि अजीज की अजीजियत के खिलाफ उठ खड़े होकर इस्लाम की सरबलंदी, अपने नाना की जो फलसफा था उसकी सरबलंदी, एक शुजाअत, एक वफादारी, एक बहादुरी, एक साबित कदमी की जो जदोजहद थी, आज तक वो जदोजहद है। आज इस महफिल में बैठे हुए स्कॉलर्स इस तरीके से बेहतर जान सकते हैं कि हमारे दोस्त
यकीनन आज भी हमारे बलोच इलाकों में अगर कोई बच्चा गिर जाता है, चाहे बलूची ज़ुबान में हो या बुरावी ज़ुबान में, तो वहाँ पे या हुसैन का नारा लगाया जाता है, क्या हुसैन मेरा बच्चा गिर गया है। तो कहने का मकसद है कि एक ऐसा रिश्ता है शोदा के साथ हमारा, वो किसी भी साजिश के तहत खत्म नहीं हो सकता। आज हम मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है, अगर वाकई हम सच्चे मुसलमान हैं तो हमें इत्तेहाद, यकजहती, कुर्बत, करीब रहना पड़ेगा और दुश्मन के उन अज़ाइम को नाकाम करना पड़ेगा जो हमें दस्तगिरबान करना चाहते हैं और शोधा के उस अजीम फलसफे को कमज़ोर करना चाहते हैं। जब हम बहम दस्तगिरबान होंगे तो यकीनन ये पूरा उम्मत मुसलमान बल्कि पूरा इंसानियत के खिलाफ एक ऐसा साजिश होगा, क्योंकि मुसलमान इज्तिमाई तौर पे या ख़ानदानी जो रवायत इज्तिमा के तौर पे जो ख़ानदान है हमारे, वो मजबूत हो और रवायत आगे बढ़े और हम आपस में शीर शक्ल हो। मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के क्या सदर अख्तर जंग नेगर अगर आज होते तो यकीनन वो खुद आते। आज मैं इन भाइयों को, अपनी बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ इस खुशी के मौके पे। यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को जो नए जोड़े हैं अल्लाह पाक मजबूत रखे और आप अपने ख़ानदानी रिश्तों को, घर को एकजा करने में, क्योंकि जब इज्तिमा या ख़ानदान जो बनते हैं वो घरानों से बनते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप नौजवान बहनों की से जो आपकी घर वाली हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनके साथ मुतहद होकर अपने बड़ों के एहतराम, बच्चों से प्यार, ख़ानदान को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करोगे और खुशहाल ज़िंदगी के लिए रवादारी, बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल के इस चीज़ को आप मलूज़ खातिर रखोगे ताकि जो ख़ानदानी सिस्टम निज़ाम है, जो इस्लाम का फ़लसफ़ा है, उसको आप मजबूत बनाने के लिए जद्दोजहद करोगे। मैं एक बार फिर अपने भाइयों को, अलामा साहब को, जैसे कि हमारे दूल्हा है, दुल्हन है, बहन भाई है, सबको इस उम्मीद के साथ अल्लाह पाक आप लोगों को मजबूत रिश्ते में दवाम दे और आप लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे और इस इदारे को जो आज 20 या 25 जो जोड़े हैं, उम्मीद है कि इससे नेक्स्ट ईयर में आप इसमें 50-60 करेंगे ताकि जो इज्तिमाई शादियाँ हैं उसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो ये कि मज़लूम इंसान आज एक गरीब इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है जो हमारी अखराजात महंगाई है। अगर हम एक साथ रहकर चीज़ें करते हैं तो यकीनन बोझ काफ़ी कम पड़ता है और इस तरीके से हम एक कार्य खैर कर रहे हैं जिसके बहुत अच्छे मजबूत फ़ायदे होंगे। मैं एक बार फिर आप तमाम भाइयों को मशहूर की मुबारक भाई का, इन दोस्तों का और आशुम साहब का, हमारे अलामा साहब पीजी खड़े, उनका, तमाम दोस्तों का, डुमकी साहब का मशहूर कि आप लोगों ने दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाया। आज हम एकजा शीर शक्ल होकर यहाँ पे खड़े हैं, गम और खुशी में हम एकजा है। अल्लाह पाक हमें मज़ीद मुतहद और मुनज़्ज़म करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अपने उन शेर खुदा अली मुश्किल कुशा जो मुश्किल कुशा है उसके सबके अल्लाह में मुतहद और मुत्तफ़िक़ करने की तौफ़ीक़ दें। माज़रत के साथ एक आध बात मुझसे रह गई। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से ये सिलसिला अभी अपने 14वीं पारी को गुजार रही है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह
ہم بار بار اس خدمت کو پورے شہر کے وکیلوں کے لیے پیش کر سکیں. جن افراد نے امداد کیا ہے میں ان کا نام لوں گا ایک مرتبہ. جناب شیخ محمدی صاحب جو کویت میں رہتے ہیں انہوں نے امداد فرمایا ہے, اور جناب شہزاد یوسفی صاحب جو ایک مومن جوان ہے ناروے میں ہے, انہوں نے 3 مرتبہ مدد کی ہے اس سلسلے میں. جناب غلام عباس نے مدد کی ہے. جناب علامہ سید امجد زیدی صاحب اسٹریلیا سے انہوں نے امداد کی ہے, اور جناب شیخ جعفر نجم لندن میں ہوتے ہیں انہوں نے مہربانی کی ہے. سید علی زیدی اور جناب حاجی عزیز حسینی کی جانب سے امداد ہوئی ہے, اور اس طرح سے جناب شیخ وجدانی صاحب سے بھی امداد ہوئی ہے. جناب شہباز شیرازی سے بھی جو کویت میں ہے انہوں نے مہربانی کی ہے, اور اس طرح سے جناب کرنل مہدی صاحب اور جناب سید شاہ زمان صاحب, جناب سید میر احمد شاہ صاحب, ایک مومن نے اپنے نام کے بارے میں کہا کہ نام ظاہر نہ ہو انہوں نے, اور اس طرح سے ٹھیکیدار مختار حسین صاحب نے اور کربلائی کامران علی نے ہمیں اس سلسلے میں امداد کی ہے, اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا ان کے توفیقات میں اضافہ کرے, ان کی رزق و روزی میں برکت دے, اور شیر انٹرنیشنل علامہ قیصر عباس صاحب کا خصوصی طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. 6 جوڑوں کے اخراجات انہوں نے بھیجے ہیں, وہ انشاءاللہ مزید ہمیں ان کاموں میں ہمارے ہاتھ بٹھائیں گے. شیر پاکستان کا اور شیر انٹرنیشنل کا, پاکستان میں جو ان کا شعبہ ہے اور شیر پاکستان کے نام سے, اور شیر انٹرنیشنل جو امریکہ میں ہے, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ مزید وہ ہمیں اس سلسلے میں ہمارے ہاتھ بٹھاتے رہیں گے. ان سب کے سلامتی کے لیے اور ان کے مال و دولت اور عمر اور زندگی میں برکت کے لیے ایک صلوات. میں نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں جناب مہمان خصوصیت علامہ صاحب کا کہ انہوں اسٹیج پہ لا کر خطاب فرمایا ہمارے ساتھ. میں اپنی طرف سے اور اجتماعی شادیوں کی پوری ٹیم کی طرف سے ان 20 جوڑوں کے لیے دعائے خیر طلب کرتا ہوں انشاءاللہ, اور کچھ پیغامات آئے ہیں وہ پڑھ کے آپ کے خدمت میں سناتا ہوں. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جناب قاسم خان سوری اور گورنر بلوچستان سید ظہور آغا, پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں منظور حسین اور غلام رضا چنگیزی کی جانب سے اجتماعی شادیوں کے پروقار تقریب کے انعقاد پر محترم جناب سید ہاشم موسوی اور دیگر رضاکاران کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ پیغام آیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے. نور ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے ان جوڑوں کے لیے مبارکباد کا پیغام آیا. اسی طرح اجتماعی شادی کمیٹی کوئٹہ کو مکمل 14ویں اجتماعی شادی برگزار کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ پیغام آیا ہے سید الشہداء ویلفیئر سوسائٹی اینڈ اسکاؤٹس کوئٹہ کی جانب سے. اب میں اختتامی دعائیہ کلمات کے لیے دعوت دینا چاہوں گا حجت الاسلام والمسلمین علامہ غلام حسین وجدانی صاحب کو کہ وہ آ کر دعائے خیر کے ساتھ اس پرمسرت محفل کا اختتام کریں. ان کے آنے تک آپ سب پڑھیے درود محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سے پہلے کہ دعائیہ کلمات آپ کی خدمت میں ادا کروں, قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے اپنی گفتگو میں قوت پیدا کرنا چاہتا ہوں. سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آیت کا ترجمہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہاری ہی جانوں سے، تمہارے ہی نفسوں سے پیدا کیا، اور یہ اللہ کی نشانیوں اور اس کی آیات میں سے ایک آیت ہے، اور تمہارے درمیان، ان جوڑوں کے درمیان محبت اور مودت پیدا کی تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اور یہ جو خداوند عالم نے ایک نظام قرار دیا ہے، یہ اہل فکر کے لیے، سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک اور چند جملے دعا کے، جیسا کہ علماء کرام نے اور معزز مہمانان گرامی نے اپنی تقاریر میں بہت ہی خوبصورت جملے بیان فرمائے، ان میں سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ خطرہ ہمیں دہشت گردی سے نہیں ہے، فزیکل دہشت گردی سے نہیں ہے، ہمیں جس چیز سے زیادہ خطرہ ہے وہ ثقافتی یلغار سے ہے، اور ثقافتی یلغار کے لیے سب سے بہترین راہ حل اور علاج معاشرے کے نوجوانوں کو اپنے وقت پر ان کی سیاستدان ہیں، لیڈران ہیں، بزرگان ہیں، جو جس طریقے سے اثر و رسوخ رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے معاشرے کے ان نوجوانوں کی شادی کے لیے ضرور اقدامات کرنے چاہیے۔ میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا اور حدیث مبارک بیان کر کے دعائے کلمات۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ اکثر اہل النار العذاب، اہل جہنم میں جو اکثر لوگ ہوں گے وہ غیر شادی شدہ افراد ہوں گے، یعنی چھڑے اہل جہنم میں سب سے زیادہ نظر آئیں گے۔ تو لہٰذا اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو جتنا جلدی ہو سکے اس مبارک بندھن میں باندھ دیا جائے تاکہ وہ حرام سے بچ سکیں، اس لیے کہ اگر شادی نہ ہو تو یہ شادی کا نہ ہونا بہت سارے حرام کاموں کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ جو پہلی دو صفوں میں بیٹھے ہوئے عمائدین حضرات ہیں، جن میں سیاستدان بھی ہیں، جن میں ویلفیئر میں کام کرنے والے افراد بھی ہیں، جن میں اہل خیر بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کے سب اہل خیر میں تبدیل ہو جائیں، اور آئندہ سال آج اگر 20 جوڑوں کی شادی کا انتظام کیا ہے اہل خیر نے، تو انشاءاللہ آئندہ سال یہ تعداد دگنی ہو جائے اور آپ سب اس میں شریک ہوں۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی بحق محمد و آل محمد جن جن افراد نے اس اجتماعی شادی کے لیے زحمت کی ہے، جنہوں نے دامے در میں سخنے قدمیں حصہ لیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان سب کی توفیقات میں روز بروز اضافہ فرمائے۔ جنہوں نے خصوصی طور پر، جن کا قبلہ علامہ ہاشم موسوی صاحب نے نام لیا، پروردگار عالم ان کو مزید توفیق عنایت فرمائے کہ وہ مالی اعتبار سے اس سے زیادہ اور بہتر انداز میں اپنے معاشرے کے جوانوں کی شادی کے لیے زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم بحق محمد وانت المحمود، اللہم بحق علی وانت الاعلی، اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارضین، اللہم بحق الحسن وانت المحسن،
اللهم بحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. پروردگارہ ان تمام نوجوانوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. تمام بزرگوں کو بالخصوص والدین کو اپنے بچوں کو اور ان کی فکر کرنے کی اور ان کو گناہ سے بچانے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے قوم کے بزرگوں کو اپنے جوانوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما. بحق محمد و آل محمد یہ جو ہمارے نئے جوڑے ہیں، ہماری بہنیں اور ہمارے جو بھائی ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دلہا اور دلہنوں کی شکل میں، پروردگارہ ان جوڑوں کی محبتوں میں روز بروز آپس میں اضافہ فرما. انہیں اولاد نیک اور صالح عنایت فرما. ان جوڑوں کے خاندانوں کے درمیان محبتوں میں روز بروز اضافہ فرما. اور اس نیک اور مبارک عمل کے ذریعے، اس شادی کے ذریعے، اس نکاح کے ذریعے ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. بالنبی و آلہ پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخر میں چاہتا ہوں کہ اپنے مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے جو پورے پاکستان بھر میں بالخصوص کوئٹہ میں دہشت گردی کا شکار ہوئے اور شہید ہوئے، ان تمام شہداء کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور خصوصاً حاضرین محفل اور جن حضرات نے، جن دوستوں نے اس محفل کے انعقاد کے لیے زحمتیں کی ہیں، کسی بھی طریقے سے ان سب کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحة مع سورة الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور باواز بلند درود دیں. آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا و تعالی سے دعا کرتے ہیں
طاهرين نزدیک نه سنه بزینه پر زیاد باز پیش مره ما ضروري صحيح صحيح بس هون ضروري يا سن درون بار فوت يا درون ادرو بچا می زورا لی درون بار صاحب ور
Şey,
نرسدگر به علی کسی به کجا رود به کجا رسد به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا
Maşallah.
अभी से नहीं है, कभी से हमारे साथ काम करके वैसे भी हम बंदा कला की वजह से काफी सही रह रहे हैं। अचानक शमा हैदर भाई हमें इजाजत है। आज चलेगी तस्वीर लेके आशिम साहब को बुलाएं, इधर आए आगा, इधर आए। ये जगह खाली है, मीर साहब जोड़ागी वाला जगह ज्यादा आगा इधर आए। आशिम साहब वो जहेज के साथ como um jegue farou como não ऐसा आज की चेस भी दिखे ना ये पाकिस्तान अली के बाबा का वतन का आसरा, मोहम्मद की
در موضوعی بسیار خوشحال شدیم که ماشاءالله این برنامه از 14 سال که شده رهی است. چندین سال پیشتر که سردار صاحب مرحوم هم در این برنامه شریک شده بودند و امروز مود جایز نه است و بسیار خوب کار است که ماشاءالله آقای هاشم موسوی و رضاکاران و پورا تیمشان این کار پیش مبرد رو. واقعا که یک تبدیلی در یک معاشره که مایا و از مهنت چند نفر مایا و این کاری که ماشاءالله اینا ادامه دادن انجام دادن این یک بسیار کلان تبدیلی در معاشره در آینده میره انشاءالله و امید داریم که خداوند تعالی در برکاتشان وسایلشان و همتشان اضافه کنه عمرشان اضافه کنه امید در کار خوب و کار خیر کده بورن و ما تمام همراه کارشان برکت حاصل کده بوری. ممنون. آمین. بسم الله. لوگ انتظار میں راستے آغا صاحب ایک دو پیغام ریکارڈ آج کے اس پروگرام میں جسے مبارک بھائی نے دعوت دی ہے میں یہاں پہ جتنے بھی علامہ اسکالرز ہیں مذہبی ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اچھا قدم اٹھایا اور حفیظ جوڑے ان کی شادی ہوئی یقیناً یہ بہت بڑا کار خیر تھا جو ہمارے دوستوں نے اس میں انجام دی اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان 20 جوڑوں کو اللہ پاک خوشیات دے اور ایک منظم طریقے سے اپنی زندگی گزار کر سکے خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکے. میں ہزارہ قوم کی نوجوانوں کو فرزندوں کو اپنی بہنوں کو نیک خواہشات دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جوڑوں کو سلامت رکھے اور قیامت تک قائم و دائم رہ سکے. الو میبینین؟